بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹن عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ ہارڈی ہابرٹ میں اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا اور مایوسی کے تاثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سے واپس آیا تھا۔ وہاں پولیس اور فائر بریگیڈ والوں نے اس تباہ شدہ احاطے کا ملبہ ہٹایا تو نیچے سے کوئی لاش ملنا تو ایک طرف، انسانی جسم کا کوئی ٹکڑا تک نہ ملا تھا، حالانکہ احاطہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور احاطے میں موجود ہیلی کاپٹر کے بھی پرزے اڑ گئے تھے۔ اس کے بعد ہارڈی نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں کا پورا علاقہ چھان مارا تھا، لیکن پاک ایشیائی ایجنٹوں کا کہیں سراغ تک نہ ملا تھا۔ یہ بھوت تھے یا جنات کہ پھر اچانک غائب ہو گئے ہیں؟ ہارڈی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہاں اس کمرے میں اور کوئی اس کی بات کا جواب دینے والا موجود ہی نہ تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ہارڈی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہارڈی بول رہا ہوں، ہارڈی نے کہا۔ رابرٹ بول رہا ہوں باس، بندرگاہ سے۔ یہاں رات کو ایک بڑی طاقتور لانچ چوری ہوئی ہے۔ نیوی پولیس نے اسے تلاش کیا تو ایک چھوٹے سے ٹاپو کے ساتھ کھڑی ہوئی مل گئی ہے۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یہ کون سا ٹاپو ہے، معلوم کیا ہے؟ ہارڈی نے تیز لہجے میں پوچھا۔ یس باس، یہ وہی ٹاپو ہے جہاں ہم نے ہیلی کاپٹر بھیجوایا تھا، پارٹن جزیرے کے شمال میں، رابرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اب میں سمجھ گیا ہوں، ان لوگوں نے غوطہ خوری کے لباس تو خرید رکھے ہوں گے اور پھر احاطے میں جانے کی بجائے آگے چلے گئے ہوں گے اور غوطہ خوری کے لباس پہن کر سمندر میں اتر گئے، اس لیے ان کی لاشیں احاطے کے ملبے سے ملیں اور نہ ہی یہ کہیں اور دستیاب ہو سکیں، اور یقیناً انہوں نے بندرگاہ سے لانچ کی چوری کی ہوگی اور سیدھے اس ٹاپو پر پہنچے ہوں گے اور ہم انہیں یہاں تلاش کرتے رہ گئے، ہارڈی نے کہا۔ لیکن باس، احاطے میں تو ان کے انتہائی طاقتور، جدید اور حساس اسلحے کے 2 بیگز موجود تھے، اور جس طرح وہاں دھماکے ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ دھماکے اس اسلحے کے ہی تھے۔ یہ اسلحہ لامحال انہوں نے پارٹن جزیرے کے لیے خریدا ہوگا، پھر انہوں نے اسے ساتھ کیوں نہیں لیا؟ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس طرح لانچ چرانا چاہتے تھے تو پھر انہیں اتنی دور جا کر اور پھر سمندر کے اندر تیر کر واپس بندرگاہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہوا ہے اور جس مقصد کے لیے ہوا ہے، بہرحال ہوا ایسے ہی ہے۔ میں کیلی سے بات کرتا ہوں، تم اب واپس آ جاؤ، ہارڈی نے کہا اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے سامنے پڑے ہوئے انتہائی طاقتور ٹرانسمیٹر کو اپنی طرف کھسکایا اور پھر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ ہیلو، ہارڈی کالنگ، کیلی فرام ہابرٹ، اوور۔ ہارڈی نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، کیلی اٹینڈنگ یو، اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے کیلی کی آواز سنائی دی۔ کیلی، پاک ایشیائی ایجنٹ دوبارہ پارٹن جزیرے پر پہنچ رہے ہیں، کیا تم نے چیکنگ کا نظام اوپن کر رکھا ہے یا نہیں؟ اوور، ہارڈی نے کہا۔ چونکہ وہ اب سواکن کی جگہ باقاعدہ طور پر لے چکا تھا، اس لیے اب اس کا انداز گفتگو انچارجوں جیسا ہی تھا۔ وہ کیلی سے برابر کی سطح پر بات کر رہا تھا۔ اچھا، کیسے؟ تفصیل بتاؤ، اوور۔ دوسری طرف سے کیلی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور جواب میں ہارڈی نے بندرگاہ پہنچنے سے لے کر واپس آنے اور رابرٹ کی طرف سے لانچ کی چوری اور اس لانچ کے ٹاپو پر ملنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ تو تم انہیں باوجود سامنے آ جانے کے ہلاک نہیں کر سکے؟ بہرحال پارٹن کی طرف سے بے فکر رہو، وہ یہاں تک پہنچنا تو ایک طرف، یہاں سے 10 بحری میل دور بھی پہنچ گئے تو چاہے وہ آسمان پر ہوں یا پانی کی سطح پر یا پانی کی گہرائی میں، وہ ہلاک ہو جائیں گے، اوور، کیلی نے جواب دیا۔ سڈنی سے انہوں نے جو کچھ پوچھا ہے اس کی تفصیل معلوم ہونے پر میں نے ایک آئیڈیا قائم کیا ہے کہ وہ کس انداز میں مشن مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم کہو تو بتا دوں، اوور، ہارڈی نے کہا۔ ہاں ضرور بتاؤ، سواکن بھی تمہاری عقل مندی کی بڑی تعریفیں کرتا رہتا تھا، اوور، کیلی نے جواب دیا۔ عمران نے سڈنی سے 2 باتیں خاص طور پر زور دے کر معلوم کی ہیں، ایک تو پانی کی وہ گہرائی جس کے بعد 2 سمتی لہریں ہوتی ہیں، اور دوسری پارٹن جزیرے میں پانی کے اندر والے حصے میں کوئی کریک یا راستہ یا کوئی غار وغیرہ، لیکن سڈنی ایسے کسی کریک یا غار کے بارے میں نہیں بتا سکا، لیکن اسے عمران کو بتایا ہے کہ پارٹن جزیرے کی مٹی میں گریفائٹ کی کافی زیادہ مقدار موجود ہے۔ ان باتوں سے میں نے جو اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق انہوں نے یقیناً گریفائٹ میں سرنگ لگانے والی مشینری ہابرٹ سے خریدی ہوگی، کیونکہ یہاں ہابرٹ کے علاوہ بھی ارد گرد کے جزیرے سے گریفائٹ نکالی جاتی ہے، اس لیے ایسی مشینری بھی یہاں سے مل سکتی ہے جو چھوٹے پیمانے پر سرنگ لگا سکے۔ اس مشینری سے یہ لوگ پارٹن جزیرے میں سرنگ لگا کر اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، اور 2 سمتی لہروں کی گہرائی کا مطلب ہے کہ وہ ایسے غوطہ خوری کے لباس استعمال کریں گے
جو سمندر کی انتہائی گہرائی میں پانی کا زبردست دباؤ برداشت کر سکیں، اور ایسے لباس بھی ہابرٹ سے آسانی سے مل جاتے ہیں، اور یہ بات تم بھی جانتے ہوگے، جبکہ میرا چونکہ تعلق بھی مشینری سے ہے، اس لیے میں بخوبی جانتا ہوں کہ تم نے پاٹن جزیرے کی حفاظت کے لیے پانی کے اندر جو بھی سائنسی حفاظتی نظام قائم کر رکھا ہوگا، اس کی آخری حد صرف اس گہرائی تک ہوگی جہاں تک یکسمتی لہر چلتی ہے، اس سے نیچے نہیں، اور یقیناً یہ لوگ غوطہ خوری کے لباس پہنے اس گہرائی میں طے کر ٹاپو سے پاٹن جزیرے تک تمہاری حفاظتی نظام کو شکست دے کر پہنچ جائیں گے، یا اب تک پہنچ بھی چکے ہوں گے، اور تم اوپر بیٹھے چیکنگ کرتے رہ جاؤ گے، جبکہ وہ اس جزیرے کی گہرائی میں ہی سرنگ لگا کر اندر داخل ہوں گے اور عین تمہارے سر پر اچانک پہنچ جائیں گے۔ اوور، ہارڈی نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ اوہ، آئی ایم سوری، میں نے پہلے واقعی تم پر طنز کیا تھا، لیکن اب تم نے جس انداز میں تجزیہ کیا ہے، اس سے واقعی تمہاری عزت میرے دل میں بڑھ گئی ہے۔ اوہ، یہ شیطان لوگ ہیں، اس لیے لازماً انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے جیسے تم نے بتایا ہے، اور اب میں ان سے آسانی سے نمٹ لوں گا۔ بے حد شکریہ، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ہارڈی نے مسکراتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب معلوم ہوا ہے تمہیں میری ذہانت کے بارے میں؟ مجھ پر طنز کر رہا تھا؟ نان سینس، ہارڈی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر ایک خیال آتے ہی وہ چونک پڑا۔ مجھے خود بھی ان لوگوں کے خلاف کام کرنا چاہیے، جس انداز میں یہ میرے ہاتھوں سے نکلے ہیں وہ میرے لیے واقعی شرمندگی کی بات ہے، اور چیف باس کو جب اس بات کا علم ہوگا تو یقیناً یہ بات میرے خلاف جائے گی، ہارڈی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا شاید یہ سوچنے کا انداز تھا کہ یہ سوچنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑاتا بھی جا رہا تھا۔ لیکن میں کیا کروں؟ کیا پاٹن جاؤں؟ ہارڈی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، اور وہ اس خیال کے تحت ہی اچھلا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، چاہے یہ پاکستانی ایجنٹ اپنے مشن میں کامیاب رہیں یا ناکام، بہرحال یہ لوٹ کر واپس اس ٹاپو پر ہی آئیں گے، کیونکہ انہیں یہی خیال ہوگا کہ لانچ وہاں پر موجود ہوگی۔ اس لیے اگر میں اپنے ساتھیوں سمیت ہیلی کاپٹر پر وہاں جاؤں اور ساتھ ہی کیری سے بھی رابطہ رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میں مشن بچانے میں بھی اس کی مدد کر سکوں اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دوں، ہارڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ ہیلی کاپٹر اور ساتھیوں کو تیار رہنے کا کہہ دے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ٹاپو پر موجود تھا۔ وہ سب سمندر میں غوطہ خوری کرتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے، اور وہاں سے ایک طاقتور لانچ اڑا کر وہ سب اس لانچ کے ذریعے اس ٹاپو تک پہنچ گئے، اور اس وقت وہ سب غوطہ خوری کرتے ہوئے پاٹن جزیرے تک پہنچنے کی تیاری کر رہے تھے۔ عمران صاحب، یہاں تو شارک مچھلیاں موجود ہیں، ہم جب تک گہرائی میں پہنچیں گے وہ ہم پر حملہ کر دیں گی، صفدر نے کہا۔ ہم پاٹن کی مخالف سمت سے ٹاپو سے نیچے سمندر میں اتریں گے، اور پھر گہرائی میں پہنچ کر ہم پاٹن کی طرف بڑھیں گے، عمران نے کہا، اور پھر وہ سب ٹاپو کی اس سمت کی طرف بڑھنے لگے جو پاٹن کی مخالف سمت تھی۔ سرنگ لگانے والی مشینری کو انہوں نے 4 بیگز میں تقسیم کر کے اسے علیحدہ علیحدہ پشت پر باندھ کر اوپر سے غوطہ خوری کے لباس پہن لیے تھے۔ اب آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ عمران صاحب پلیز ایک منٹ، اچانک کیپٹن شکیل نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تو عمران سمیت سب ساتھی بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ کیا ہوا، خیریت؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ عمران صاحب، ابھی ابھی میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہم نے سرنگ لگانے والی مشینری غوطہ خوری کے لباس کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اسے واٹر پروف تھیلوں میں پیک کیا ہوا ہے، لیکن جب ہم پاٹن جزیرے پر پہنچ جائیں گے تو پھر یہ مشینری کیسے باہر نکالیں گے اور کیسے پانی کے اندر سرنگ لگائیں گے؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران کے چہرے پر یکلخت پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ ویری بیڈ، ہم سب ایک ہی پہلو پر سوچتے رہے ہیں، یہ مشینری واقعی اس قدر گہرائی میں پانی کے اندر تو کام ہی نہیں کرے گی، اور ہم وہاں غوطہ خوری کے لباس بھی نہ اتار سکیں گے، ورنہ پانی کا بے پناہ دباؤ ہماری ہڈیوں کو بھی ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، اور اگر ہم اوپر والی سطح پر آئے تو یا تو سائنسی ریز ہمارا خاتمہ کر دیں گی یا شارک مچھلیاں۔ ویری بیڈ، یہ سامنے کی بات تو ہم نے سوچی ہی نہ تھی، عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر یکلخت پریشانی کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ واقعی عجیب بات ہے کہ ہم میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، اب کیا کیا جائے؟ جولیا نے کہا۔ ایک حل ہے کہ ہم پاٹن میں پہنچ کر بجائے نیچے سے سرنگ لگانے کے اوپر پاٹن جزیرے پر پہنچ جائیں اور پھر آگے بڑھیں، صفدر نے کہا۔ نہیں، ہم وہ دیوار کراس ہی نہیں کر سکتے، اور پھر ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس انداز میں اب وہاں جانا خودکشی کے مترادف ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ہمیں واپس جانا ہوگا تاکہ ہم اسلحہ لے سکیں، جولیا نے کہا۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے، یہاں اسلحے کی چند دکانیں ہیں اور لازماً ان کی نگرانی ہو رہی ہوگی، اس کے علاوہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم پاٹن پہنچیں وہاں مشن مکمل ہو چکا ہو۔
اس لیے اب آخری صورت یہ ہے کہ ہم وہاں پاٹن پہنچ جائیں، وہاں جا کر دیکھیں گے کہ آگے کس طرح بڑھنا ہے۔ ہم حق پر ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اور ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ سمجھ میں آ ہی جائے گا، عمران نے کہا۔ تو پھر اس مشینری کا کیا کریں؟ اسے یہیں پھینک دیں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، اسے بہرحال ساتھ لے جاتے ہیں۔ اگر پھینکنا بھی پڑا تو وہاں پاٹن جزیرے پر پھینک دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کام وہاں نکلے، عمران نے کہا۔ عمران نے زندگی میں پہلی بار درست فیصلہ کیا ہے۔ ہم وہاں تو پہنچیں، پھر راستے خود بخود مل جائیں گے، تنویر نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ تو سب اختیار ہنس پڑے اور پھر آگے بڑھے، اور پھر سب سے پہلے عمران سمندر میں اتر گیا۔ اس کے پیچھے ایک ایک کر کے باقی ساتھی بھی پانی میں اترتے چلے گئے۔ غوطہ خوری کا یہ لباس چونکہ سمندر کی انتہائی گہرائی کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا، اور اتنی گہرائی میں بغیر کسی خصوصی دباؤ کے ان کا جسم پہنچ بھی نہ سکتا تھا، اس لیے اس غوطہ خوری کے لباس کا بندوبست کیا گیا تھا۔ پیروں میں پہننے والے جوتوں کے اندر مخصوص مشینری نصب کی گئی تھی جو انسان کے جسم کو نیچے کی طرف دھکیلتی تھی، اور جب مخصوص گہرائی میں پہنچنے کے بعد آدمی کو رکنے کی ضرورت ہوتی تو وہ بیلٹ کے ساتھ لگے ہوئے مخصوص ابھار کو پریس کر دیتا تو یہ مشینری بند ہو جاتی، اور جب اوپر سطح پر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو پھر سر اوپر اور پیر سیدھے رکھنے کی پوزیشن میں آ کر دوبارہ مشینری آن کر دی جاتی، تو نیچے سے دباؤ کی وجہ سے انسانی جسم تیر کی طرح سیدھا سمندر کی سطح کی طرف دھکیلا جاتا، اور اس طرح وہ سطح سمندر پر آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ عمران نے اس لباس کے بارے میں سب تکنیک پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو بتا دی تھی، اس لیے وہ سب سر نیچے اور پیر اوپر کی انتہائی تیز رفتاری سے نیچے گہرائی میں اترتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں واقعی ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت انہیں گہرائی میں پہنچا رہی ہے۔ سب سے آگے عمران تھا، جبکہ اس کے پیچھے جولیا اور پھر باقی ساتھی، اور سب سے آخر میں کیپٹن شکیل تھا۔ ٹاپو کے اس حصے میں کوئی شاخ مچھلی موجود نہیں تھی۔ عمران کی تیز نظر دو سمتی لہروں کو چیک کرنے میں لگی ہوئی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ آ کے اس گہرائی میں پہنچ گیا جہاں دو سمتی لہریں چل رہی تھیں۔ یہ ایسی لہریں تھیں جو ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی چلتی تھیں، اور اس کی خاص نشانی ان لہروں کے آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ان میں پھوٹنے والی ہلکی نیلے رنگ کی چمک تھی، اور عمران اس چمک کو ہی چیک کر رہا تھا۔ اور پھر جب اسے یہ چمک نظر آ گئی تو اس نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا جسم اس کی مطلوبہ گہرائی میں پہنچ گیا تو اس نے بیلٹ پر موجود مخصوص ابھار کو آپریٹ کر کے اپنے جسم کو سیدھا کر دیا، اور پھر ایک ایک کر کے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر وہ سب تیزی سے جزیرے کے گرد گھومتے ہوئے اس سمت کو جانے لگے جدھر پاٹن جزیرہ تھا۔ عمران اب بھی سب سے آگے تھا۔ غوطہ خوری کے مخصوص لباس کی وجہ سے انہیں پانی کا بے پناہ دباؤ قطعاً محسوس نہ ہو رہا تھا، ورنہ اس وقت ان کے جسموں پر اس قدر پانی کا دباؤ تھا کہ اگر وہ عام غوطہ خوری کے لباس میں ہوتے تو لامحالہ ان کی ہڈیوں تک اس کا دباؤ سے مڑ چکی ہوتی۔ انہیں اوپر شارک مچھلیوں کے غول بھی تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن وہ ان سے کافی بلندی پر تھیں، ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر تک مسلسل تیرنے کے بعد وہ پاٹن جزیرے تک پہنچ گئے۔ اب ہم نے جزیرے کے بالکل ساتھ لپٹ کر اوپر سطح پر پہنچنا ہے، اور پھر فوراً کسی ایسی کھاڑی میں داخل ہونا ہے جہاں شارک مچھلیاں ہم پر حملہ نہ کر سکیں، عمران نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہم جزیرے کی دوسری طرف گھوم کر اوپر چلے جاتے ہیں، صفدر کی آواز سنائی دی۔ نہیں، اوپر سائنسی حربے موجود ہوں گے، ادھر ایسا نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوگا بھی صحیح تو جزیرے سے کچھ فاصلے پر ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ جزیرے کے بالکل ساتھ ہو کر سیدھا ہوا اور اسے پیروں میں موجود مخصوص مشینری آن کر دی۔ تو اب اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے اوپر کو اٹھنے لگا۔ شارک مچھلیاں دور دور موجود تھیں، لیکن کوئی بھی ان کی طرف نہ بڑھی، شاید وہ انہیں بھی جزیرے کا ہی کوئی حصہ سمجھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عمران کا سر پانی کی سطح سے باہر آیا، اور پھر دوسرے لمحے سے مشینری آف کر دی، اور پھر تیزی سے ایک کھاڑی میں داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ہی ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی صحیح سلامت اس کھاڑی میں پہنچ چکے تھے۔ اب یہ لباس اس کھاڑی میں اتار کر ہم مشینری لے کر اوپر جائیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی پیروی کی، اور پھر لباسوں کو وہیں کھاڑی کے ایک کونے میں رکھ کر وہ سب جزیرے کی ابھری ہوئی چٹانوں کو پکڑتے ہوئے اوپر جزیرے کی سطح پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ کنارے پر ہی ساکت و جامد پڑے رہے، پھر عمران اٹھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ وہ بڑے چوکندہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ عمران صاحب،
پہلے ہم جن ریز کا شکار ہوئے تھے، ان ریز کی رینج کتنی ہو سکتی ہے؟ صفدر نے آہستہ سے کہا۔ میرے خیال میں ان کی رینج 100 میٹر تک ہو سکتی ہے، لیکن ہم 200 میٹر تک محفوظ رہیں گے، یہ تو طے ہے، عمران نے جواب دیا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کی اوٹ میں رک گئے، کیونکہ سامنے تقریباً 250 میل کے فاصلے پر دیوار نظر آ رہی تھی۔ عمران درخت کی اوٹ میں کھڑا اس دیوار کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ صفدر، تنویر کو ساتھ لے کر واپس جاؤ اور غوطہ خوری کے لباس اٹھا لو، جبکہ سرنگ لگانے والی مشینری کو یہاں رکھ جاؤ، عمران نے صفدر سے کہا۔ غوطہ خوری کے لباس اور یہاں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم جا کر لے تو آؤ، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ تو صفدر نے کاندھے پر موجود بیگ اتار کر وہیں رکھا اور پھر تنویر کو ساتھ لے کر وہ واپس چلا گیا۔ تمہارے ذہن میں کیا کوئی خاص ترکیب آ گئی ہے؟ جولیا نے کہا۔ میرا ذہن ہی خاص ہے، اس لیے ترکیب بھی خاص ہی آنی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سنجیدگی سے بات کر رہی ہوں، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا چونک پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ میں نے کیا کہا ہے اور تم نے اپنا نام بتانا شروع کر دیا، جولیا نے کہا۔ تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم سنجیدگی سے بات کر رہی ہو، اس لیے میں نے اپنا نام بتایا کہ میرا نام علی عمران ہے۔ سنجیدگی نہیں، ویسے بھی یہ سنجیدہ اور سنجیدگی خواتین کے نام ہو سکتے ہیں، مجھ جیسے جوان رانا کی نہیں ہو سکتے، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو تم اپنے آپ کو ابھی جوان اور رانا ہی سمجھتے ہو، جولیا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہیں اگر لفظ جوان پر اعتراض ہے تو نوجوان سمجھ لو، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے غوطہ خوری کے لباس اس لیے منگوائے ہیں کہ ان پر ان بے ہوش کر دینے والی ریز کا اثر نہیں ہوگا؟ اچانک پیچھے کھڑے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ اگر تم نے سوچنے میں اتنا وقت لینا شروع کر دیا کیپٹن شکیل، تو تم سلو موشن مفکر کہلاؤ گے، اور ہوگا یہ کہ جب تم مسئلے کا حل سوچو گے، مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، یہ بات تو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی تھی، واقعی تم نے یہی سوچا ہے، جولیا نے کہا۔ فی الحال تو کیپٹن شکیل نے سوچا، میں تو صرف صفدر کو لباس لانے کا کہا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اب میرا ذہن تو آپ کے ذہن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا پڑتا ہے اور پھر ان سب کا تجزیہ کر کے کسی نتیجے پر پہنچنا پڑتا ہے، اس لیے بہرحال دیر تو لگنی ہی ہے، کیپٹن شکیل نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ چلو شکر ہے کہ تم کچھ سوچتے تو ہو، جولیا نے تو آج کل سوچنے کا کام ہی چھوڑا ہوا ہے تاکہ لوگ اسے بوڑھی نہ کہنا شروع کر دیں، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ سوچنے سے میں بوڑھی ہو جاؤں گی، جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے بوڑھے سوچتے ہیں، جوان تو صرف عمل کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ تم نے جوان اور احمق کو اکٹھا کر دیا ہے، کیا سب جوان احمق ہوتے ہیں؟ جولیا نے کہا۔ اوہ، جوان رانا کا متبادل اچھا ہے، جوان احمق، یہ لقب تنویر کو دیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ وہ تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں، اس لیے اسے زیادہ تنگ نہ کیا کرو، جولیا نے کہا۔ چلو تم بتا دو کہ کتنا تنگ کیا کروں، مطلب ہے تنگ کرنے کی آخری حد بتا دو، عمران نے کہا۔ احمق کہنے کی بجائے عمران کہنا زیادہ مناسب ہے، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اسی لمحے صفدر اور تنویر واپس پہنچ گئے، انہوں نے لباس اٹھائے ہوئے تھے اور پھر عمران کے کہنے پر سب نے غوطہ خوری کے لباس پہن لیے، البتہ تیرنے کے مخصوص جوتے انہوں نے وہیں رکھ دیے تھے۔ اب ہم اس دیوار سے نکلنے والی ریز سے محفوظ ہو چکے ہیں، کیونکہ ریز ان لباس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہ لباس اگر پانی کے بے پناہ دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں تو ریز کو بھی برداشت کر سکتے ہیں، عمران نے ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم اس دیوار کو کیسے کراس کریں گے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس جزیرے میں گریفائٹ کی کثیر مقدار شامل ہے، اس لیے ہم اس دیوار کے قریب زمین میں سرنگ لگائیں گے، اور یہ سرنگ اس حد تک پہنچے گی جہاں تک اس دیوار کی بنیاد ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ دیوار جس مٹیریل سے بنائی گئی ہے اس میں بذات خود اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ یہ دیوار زیادہ گہرائی میں نہیں لے جائی جاتی، اور پھر اس بنیاد کے نیچے سرنگ لگا کر اس دیوار کی دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ اگر یہ سرنگ کسی کمرے میں پہنچ گئی تو معاملہ حل، اور اگر نہ پہنچی تو پھر یہ سرنگ اوپر کی طرف بنائی جائے گی اور اس طرح دیوار کی دوسری طرف ہم پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ ہمیں کسی اسکرین پر چیک نہ کرے ہوں گے، جولیا نے کہا۔ کرتے رہیں، جب وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے سامنے آئیں گے تو پھر بھی ہمیں فائدہ ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو اوپن کر دیں گے، عمران نے کہا، اور سب نے ہیلمٹوں سمیت سر ہلا دیا۔
اور پھر وہ مشینری کے تھیلے اٹھائے دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ اس کے بعد تھیلوں میں اس مشینری نکال کر اسے جوڑا گیا۔ اس میں انتہائی طاقتور بیٹری موجود تھی اور اس مشین سے اتنی سرنگ گریفائٹ میں لگائی جا سکتی تھی کہ ایک آدمی آسانی سے آگے بڑھ سکتا تھا۔ چونکہ اس مخصوص مشین کو آپریٹ کرنا سوائے عمران کے اور کوئی بھی نہ جانتا تھا، اس لیے عمران نے اسے آن کیا اور پھر زمین میں ٹیڑھی سرنگ لگانا شروع کر دی۔ گریفائٹ کی موجودگی سے سرنگ زیادہ تیزی سے بن رہی تھی اور وہ سب مٹی باہر پھینکنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ سرنگ عمران نے دیواروں سے اتنے فاصلے سے شروع کی تھی کہ اس کے خیال کے مطابق وہ بنیاد سے نیچے پہنچ سکتی تھی، اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا اور سرنگ بنیاد کے نیچے سے ہو کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ لیکن جب دیوار کی چوڑائی کے آگے پھر عام سی مٹی عمران کو نظر آئی تو عمران نے سرنگ کا رخ اوپر کی طرف کر دیا اور ایک بار پھر وہ ٹیڑھے انداز میں سرنگ لگاتا ہوا اوپر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تقریباً 2 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد وہ دیوار کے اندر جزیرے کی اوپر والی سطح پر پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہاں بھی صرف درختوں کے ہی جھنڈ نظر آ رہے تھے جن کے نیچے گھنی جھاڑیاں تھیں اور کوئی عمارت انہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ میزائل کہاں نصب کیے گئے ہیں؟ کیا یہ اڈا بھی زیر زمین ہے؟ اگر ایسے تو پھر اس دیوار کی کیا ضرورت تھی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اب ہمیں یہ غوطہ خوری کے لباس اتار دینے چاہیے، کیونکہ اب ہمیں تیز ایکشن کرنا ہوگا۔ صفدر کی آواز سنائی دی۔ ہم اچانک پھر کسی ریس کا شکار ہو سکتے ہیں، اس لیے جب تک ہم ٹارگٹ تک نہیں پہنچ جاتے ہمیں محتاط رہنا ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ ان کے پاس سوائے مشین کے پسٹلوں کے اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔ درختوں کے جھنڈ میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے، اچانک ایک درخت کی چوٹی سے ان پر سفید رنگ کی تیز روشنی کا دھارا سا پڑا۔ یہ دھارا ایسا تھا جیسے آئینہ دھوپ کی وجہ سے تیز چمک دیتا ہے، اور چند لمحوں بعد یہ دھارا ختم ہو گیا۔ ہمیں چیک کر لیا گیا ہے، اس لیے اب ہر شخص محتاط رہے۔ اندرونی جیبوں سے مشین پسٹل نکال لو اور گیس ماسک کے بٹن آن کر دو، عمران نے مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ہمیں یہ لباس اتارنے ہی ہوں گے، ورنہ ہم اپنا ڈیفنس بھی درست طور پر نہ کر سکیں گے۔ صفدر ابھی تک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ پھر چند لمحے صبر کر لو اور دیکھو کہ اس پردہ زنگاری سے کیا برآمد ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ وہ سب اس چکا چوند روشنی کے دھارے کے اپنے اوپر پڑنے کے باوجود آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک جس جگہ وہ موجود تھے وہاں زمین میں سے سفید رنگ کا دھواں سا نکلنے لگا، اور پلک جھپکنے میں اس دھوئیں نے ان سب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ گیس ماسک آن ہونے کی وجہ سے دھوئیں کے اثرات ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ اس طرح زمین پر گر جاؤ جیسے دھوئیں کی وجہ سے تم بے ہوش ہو چکے ہو، لیکن مشین پسٹل سنبھال کر رکھنا، اور جب تک میں حرکت میں نہ آؤں تم نے حرکت نہیں کرنی، عمران نے ہیلمٹ کے اندر موجود ٹرانسمیٹر سے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح زمین پر گر گیا جیسے بے ہوش ہو کر گرا ہو۔ دھواں ابھی تک ان کے گرد موجود تھا، لیکن اب وہ ہلکا پڑنے لگ گیا تھا۔ عمران کے گرتے ہی اس کے باقی ساتھی بھی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں گر گئے، اور تھوڑی دیر بعد دھواں غائب ہو گیا۔ ہیلمٹ کے اندر سے عمران کی آنکھیں تیزی سے ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے خطرہ تھا کہ کسی درخت سے اچانک فائرنگ نہ ہو جائے، لیکن جب کچھ دیر گزر گئی تو اسے قدرے اطمینان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دور سے عمران کو ایک جیپ آتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ ایک کو زندہ پکڑنا ہے، عمران نے ٹرانسمیٹر پر کہا۔ عمران صاحب، ہمیں اگر کہیں سے چیک کیا جا رہا ہوگا تو مشکل ہو جائے گی، صفدر نے جواب دیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، حالات نے اب مجھے تنویر کی بات ماننے پر مجبور کر دیا، عمران نے جواب دیا۔ میری بات اگر شروع سے ہی مان جایا کرو تو اتنی پریشانی بھی نہ اٹھانی پڑے تمہیں، تنویر کی آواز سنائی دی۔ سوائے ایک بات کے، باقی تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، میرا مطلب ہے کہ تم مجھ سے میدان سے ہٹ جانے کی بات نہ کرو، عمران نے کہا تو سب اختیار ہنس پڑے۔ جیپ اب کافی قریب آ چکی تھی۔ جیپ کی رفتار بتا رہی تھی کہ انہیں پوری طرح اطمینان ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جیپ کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی اور اس میں سے 4 افراد نیچے اترے۔ عمران دیکھ رہا تھا کہ ڈرائیور بھی ان چاروں میں شامل تھا، اور ان چاروں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ فائر کرو، ایک آدمی نے چیخ کر کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا اچانک تڑتڑاہٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی وہ چاروں چیختے ہوئے وہیں اوپر نیچے گر کر تڑپنے لگے۔ یہ فائرنگ تنویر کی طرف سے ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ایک کو زندہ رکھنا ہے، عمران نے تلخ لہجے میں کہا۔ ایک زندہ ہی ملے گا تمہیں، گھبراؤ نہیں، اگر میں فوراً فائرنگ نہ کرتا تو پھر یہ ہمیں بھون دیتے، تنویر نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اس لباس پر گولیاں اثر نہیں کرتی، جو لباس کروڑوں ٹن پانی کا وزن اور دباؤ برداشت کر سکتا ہے وہ گولیاں نہیں روک سکتا، عمران نے کہا۔ اوہ اوہ، تو اس لیے آپ اسے پہنے رکھنے پر مصر تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں، بہرحال ٹھیک ہے، آؤ،
عمران نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ وہ چاروں بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، البتہ 3 ہلاک ہو چکے تھے۔ گولیاں ان کے سینوں میں اتر گئی تھیں، جبکہ ایک کو ناف کے نیچے ٹانگوں پر گولیاں لگی تھیں، لیکن وہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اب لباس اتار دو، عمران نے کہا، اور تیزی سے لباس اتارنے شروع کر دیے، کیونکہ اس بوجھل لباس کی وجہ سے وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکتے تھے۔ تمام لباس اکٹھے کر کے اس بیگ میں بھر لو، جس میں مشینری ہے، مشینری نکال کر یہیں پر رکھ دو، عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر اس میں بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے قریب پہنچا۔ یہ وہی آدمی تھا جسے فائرنگ کا حکم دیا تھا۔ عمران نے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگنے لگے تو عمران نے ہاتھ ہٹائے اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے سے اٹھا کر جیپ کے ساتھ لگا دیا، اور دوسرے بازو سے اس نے اس کے سینے کو دبا کر اسے جیپ کے ساتھ لگے رہنے پر مجبور کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے ہوش میں آ کر کراہنا اور چیخنا شروع کر دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اس کی شہرک پر انگوٹھا رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دباتے ہوئے کہا۔ روگر روگر روگر، اس آدمی کے حلق سے رک رک کر نکلا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ سچ بتاؤ ورنہ، عمران نے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ آدمی یکلخت اس طرح تڑپا جیسے اس کے جسم میں اچانک لاکھوں وولٹیج کا کرنٹ دوڑ گیا ہو، اور پھر اس کی آنکھیں بے نور ہوتی چلی گئیں اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کے سینے پر رکھا ہوا ہاتھ ہٹایا تو وہ ریت کے خالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح نیچے گر گیا۔ تم نے صرف ٹانگوں پر فائر کرنا تھا، ناف کے نیچے لگی ہوئی گولی نے اسے مہلت ہی نہیں دی، عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ میں نے اس خطرے کے پیش نظر اسے ناف کے نیچے گولی ماری تھی کہ یہ ہم پر فائر نہ کر سکے، ورنہ ٹانگوں پر گولیاں لگنے کے باوجود یہ فائر کر سکتا تھا۔ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ اس غوطہ خوری کے لباس پر گولی اثر ہی نہیں کر سکتی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران اگر پہلے ہی سب کچھ بتا دے تو حقیقت ہے کہ ہم بہت سی الجھنوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن اس کی فطرت میں ہی ڈرامہ کرنا ہے، جولیا نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، اور سب اختیار ہنس پڑے۔ اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بوجھتے کسی بات کو نظر انداز کر دینا۔ میں نے آہیں بھرتے اور فراق میں تارے گنتے عمر گزار دی، اور محترمہ اسے ڈرامہ کہہ رہی ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اب یہیں کھڑے رہنا ہے یا آگے بھی بڑھنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ مشین گن اٹھا لو، اب ہمیں خود ہی انہیں تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا، اور پھر وہ آگے بڑھ کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باقی ساتھی بھی مشین گنیں اٹھا کر جیپ میں سوار ہو گئے۔ جولیا سائڈ سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ باقی ساتھی اکبی سیٹوں پر ایڈجسٹ ہو گئے۔ تو عمران نے جیپ اسٹارٹ کی اور پھر سے موڑ کر اس طرف لے جانے لگا جدھر سے جیپ آ رہی تھی، لیکن دور دور تک خالی میدان ہی تھا جو جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عمران کی نظر چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھی، لیکن کچھ دیر بعد انہیں دور سے دیوار نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اڈا خاص طور پر زیر زمین ہے، عمران نے کہا، اور پھر سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا، اچانک ایک خوفناک دھماکہ جیپ کے بالکل نیچے ہوا، اور اس کے ساتھ ہی عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے جیپ کسی تیز رفتار جیٹ طیارے کی طرح فضا میں اڑتی چلی جا رہی ہو، اور اس آخری احساس کے بعد اس کے تمام احساسات جیسے گہری تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔